دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور آج سورج غروب ہونے سے قبل اعتکاف جو حضرات کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتکاف کی جگہ پر آ جانا یہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اعتکاف کو اہم عبادت قرار دیا ہے وہ مردوں کے لیے بھی قرار دیا ہے اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت صرف مردوں کو اپنے قریب بنانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ جس طرح سے اپنا قریبی مردوں کو بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات اور عورتوں کو بھی اپنا قریبی بنانا چاہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سے مرد اللہ کا ابن آدم ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت آدم کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان میرے قریبی بنے اور میرے قریب رہے، میرے نزدیکی کو حاصل کرے۔ اسی طرح سے اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ جب خالصتاً اللہ کی عبادت کی نیت سے کسی خاص جگہ پر مقیم ہو جائے، کسی خاص جگہ پر قیام کرے، کسی خاص جگہ پر رکے اور ٹھہرے تو وہ اللہ کی خالصتاً عبادت کے لیے ہوتا ہے تو گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، بندہ گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، بندہ گناہوں سے نجات پا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے عورتوں کے اندر بھی یہ چاہت اور امنگ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو برابر رکھا، دونوں کے درجات کے اندر کمی اور بیشی کو نہیں رکھا بلکہ دونوں کو حق دیا کہ دونوں جس اعتبار سے چاہے جیسے اخلاص اپنی عبادت کے اندر وہ لائیں گے اسی اعتبار سے وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے بن جائیں گے۔ اس لیے عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے جو شادی شدہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ہیں یا اسی طرح سے شادی شدہ ہیں لیکن ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں یا اسی طرح سے شوہر ان کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے بلکہ کمائی وغیرہ کرنے کے لیے، تجارت وغیرہ کرنے کے لیے کہیں دور گیا ہوا ہے اور ان 10 دنوں کے اندر ان کے آنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو اب ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں بلا اجازت، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ لیکن اگر شوہر بھی گھر پر ہی رہ رہا ہے اور شوہر بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، میاں بیوی ایک ہی ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں اور پھر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اعتکاف کروں تو اس بیوی کے لیے یہ بات شرط اور لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اگر اجازت مل جاتی ہے کہ شوہر یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ تو اعتکاف کر سکتی ہے تو پھر اعتکاف وہ کرے گی، ورنہ اگر شوہر اسے منع کر دیتی ہے تو شوہر کے منع کرنے کے بعد وہ عورت، وہ بیوی شوہر کی وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شوہر کو حق استمتاع اس بیوی پر حاصل ہے اور اعتکاف کی اجازت دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شوہر نے اپنے حق کو کچھ دنوں کے لیے روک لیا اور کچھ دنوں کے لیے اسے واپس لے لیا۔ لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حق کو روکوں گا نہیں،
تو اسے جس کا حق ہے اسے حق ہے اس بات کا کہ وہ چاہے اسے نافذ ہی رکھے یا چاہے اسے کچھ دنوں کے لیے روک لے، یہ اسے حق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا جب حق ہے بیوی کے اوپر تو بے شوہر کو حق ہوگا، چاہے تو وہ اسے روک لے چاہے تو اسے نافذ ہی رکھے، جاری رکھے، اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی راتوں کے اندر شوہر کو اپنی بیوی سے استمتاع اور فائدہ حاصل کرنے کی اجازت ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ استمتاع کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے۔ اسی حق کی وجہ سے بیوی کو شوہر سے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ جب اجازت مل جائے تو پھر خوشی بخوشی وہ اعتکاف کرے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے اجازت میسر نہیں آتی ہے تو پھر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیوی جب ایک نیک کام کی طرف قدم بڑھانا چاہتی ہے تو شوہروں کو چاہیے کہ اجازت دے دے، اس لیے کہ جس حق کی وہ بات کر رہا ہے وہ حق وہ پورے سال خوب استعمال کرے، اس حق کا خوب فائدہ اٹھائے، لیکن اگر 10 دن تک اس حق پر کنٹرول کر لے گا تو کوئی بیجا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اجازت دے دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شوہروں کو سمجھداری اور دینی مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، اور عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا آسان بنائے۔ السلام علیکم۔